السلام علیکم ناظرین، شمس مومن آفیشل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ سویلین صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور چاروں صوبوں میں الگ الگ پارٹیوں کی حکومت بن گئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر پارٹی کو حصہ بقدر جثہ مل گیا ہے تو میرے خیال میں زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تینوں بڑی پارٹیوں میں کوئی بھی پارٹی حکومت یا اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور مرکز میں بھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ یا مخلوط حکومت اس حوالے سے ہے کہ کابینہ میں تو پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، لیکن جو آئینی عہدے ہے صدارت، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے لے لیے ہیں 2 گورنروں سمیت، یعنی 2 صوبوں کے گورنر بھی پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری جس حوالے سے مشہور ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یا وہ ایک طرح سے جمہوریت کی چیمپئن پارٹی کہی جاتی ہے پیپلز پارٹی کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب ملک میں انتخابات سے پہلے تک نفرت کی فضا چل رہی تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ دوری پیدا ہو گئی تھی، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری بحیثیت صدر اس دوری کو، اس نفرتوں کو کم کرنے میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا پہلا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ کافی امید افزا ہے، یعنی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بحیثیت صدر، بحیثیت ایک پارٹی کے سربراہ اور رہنما، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان سب کو ایک میز پہ بٹھا کے مفاہمت کا کوئی طریقہ کار، کوئی معاہدہ طے کر لے، جس میں میثاق معیشت، میثاق امن، میثاق مفاہمت اور اسی قسم کی میثاق جمہوریت جو پہلے آلریڈی ہو چکی ہے، 3-4 باتوں پہ کم از کم اتفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ معیشت کے لیے جو بھی پالیسی بنے اس پہ سب متفق ہو، اس کے علاوہ جو خارجہ پالیسیاں ہے خاص کر اس پہ اتفاق ہونا چاہیے، اور ہر پارٹی کو، یعنی پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تمام پارٹیوں کو اپنے اپنے صوبے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود پہ اگر وہ فوکس کرے اور یہاں پر یہ 5 سال ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے عوام کی ترقی میں صرف کرے تو میرے خیال میں آئندہ کے لیے اسی پارٹی کی پوزیشن سب سے زیادہ بہتر ہوگی آئندہ انتخابات کے لیے، جب یہ لوگ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مفاہمت کن باتوں پہ ہوگی؟ ایک تو یہ کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہے عمران خان سمیت ان سب کو رہا ہونا چاہیے، بشرطیکہ کہ اگر وہ کوئی بہت بڑے واقعی کرمنل یا مطلب مجرمانہ کام میں ملوث نہیں ہے، اگر اسے سیاسی طور پہ قید کیا گیا ہے تو اس کو رہا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، انتخابی اصلاحات ناگزیر ہے۔ جب تک تمام پارٹیاں مل کے انتخابی اصلاحات نہیں کرے گی، ہمارے تمام انتخابات، آنے والے انتخابات بھی اسی طرح متنازع ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مفاہمت کی پالیسی اپنائی جائے، معیشت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے متفقہ پالیسی بنا کے آگے بڑھا جائے۔ اس موقع پہ 2 اور باتوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر حکومت چلتی ہے تو ان کو عوام کے خلاف سخت فیصلوں کی بجائے، جس کو ہم عوام کے خلاف ہی کہتے ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانا، بجلی کی قیمتیں بڑھانا، یہ سخت فیصلے نہیں ہے، یہ عوام کے خلاف ہے۔ سخت فیصلے اشرافیہ کے خلاف کرے، مراعات کا خاتمہ کرے، مفت بجلی، مفت گیس، پینشن اصلاحات کرے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اپنے عیاشیوں کے خرچے جو ہے ان کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور تاجکستان کے ساتھ تاپی جو بجلی لانے کا منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سی پیک تو ظاہر ہے کہ اس کو تو لازماً حتمی شکل دینی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات
جو ایک طرح سے متنازع سمجھی جائے گی، یا شاید بعض میرے دوست یا میرے ناظرین اس بات پہ اختلاف بھی کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تنازع کی جڑ اور جو ہر وقت اس کی وجہ سے تنازع پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سویلین سپرمیسی میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے یا وہ اپنے منمانے فیصلے کرواتی ہے سویلین حکومت سے۔ اس مرتبہ بھی اب جب جو کابینہ بن رہی ہے، کل تک شاید جب یہ آپ دیکھ رہے ہو تو کابینہ بن بھی چکی ہو، اس میں بھی 2-3 ایسے وزراء شامل کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ وزراء ہیں۔ تو کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک آئینی اور قانونی رول دیا جائے؟ اس مقصد کے لیے اگر کوئی قانون سازی بھی ضروری ہے تو اس میں کوئی میرے خیال میں ایسی بری بات نہیں ہے۔ فوج بھی ہمارے پاکستان ہی کی فوج ہے، دنیا کے کئی ممالک میں سیاست میں یا حکومت میں اقتدار میں فوج کا کردار وہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اگر پاکستان میں ہم غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ان کو کردار دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو کسی نہ کسی شکل میں 1, 2 یا 3 ایسی وزارتیں جس کا تعلق جو ہے وہ ملک کی سلامتی سے ہو، جو دفاع سے متعلق ہو، یا وہ کسی اور بھی وزارت میں اگر وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس کو ایک چھوٹا سا کردار دیا جائے اور اس تنازع کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ اس پہ آپ لوگوں کی رائے بھی درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر تینوں پارٹیاں مل کے آئین میں ترامیم لے آنا چاہتے ہیں یا انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، نیب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔